جی خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں، اور میں ہوں ماہنور علی، اور بات کر رہے ہیں ہم اس وقت کراچی شہر کی آپ سے، کیونکہ کراچی شہر کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو لوگ اسے کہا جائے کہ چلیں بھئی ہم کراچی آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور یا آپ کراچی آ کے شفٹ ہو جائیں، تو دوسرے شہروں میں رہنے والے لوگ تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو وہاں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے جو بزنس مین ہیں وہ تو کبھی بھی جو ہے کراچی شفٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس بات کو مانتا ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی ہے کہ یہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات جو ہیں خاص طور سے اسٹریٹ کرائمز بہت ہو رہے ہیں، پھر جس کا جو دل چاہتا ہے دندناتا ہوا آتا ہے، وہ چاہے آپ کا موبائل لے جائے، چاہے آپ کی موٹر سائیکل لے جائے، یا وہ آپ کو گولی مار کے چلا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے، کہ جو سیکیورٹی گارڈز آپ کی جان کی حفاظت کرتے ہیں وہی آپ کی اب جان بھی لے لیتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے ایک خبر آئی ہمارے سامنے جس میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ویڈیو بنانے پر ایک ٹک ٹاکر کو سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ کیا ریزنز تھی، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں، یہ سب ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں ذکر کروں گی کہ آپ کو اگر اس خبر کا تھوڑا سا بھی بیک گراؤنڈ معلوم ہے کہ وہ ٹک ٹاکر صرف اور صرف ایک موبائل مارکیٹ میں گیا جہاں پہ وہ ایک کرکٹ میچ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کے ویوز لے رہا تھا، اور اس نے جب گارڈ کے کہتے ہیں ویوز لینے کی کوشش کی تو اس کے بعد معاملے کا کچھ پتہ نہیں چلا، گارڈ نے اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا۔ اور یہ بہت المناک خبر ہے اور شرمناک بھی ہے اور المیہ بھی ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پہلے چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں اور پھر اس خبر کو مزید آپ سے ہم شیئر کریں۔ حسن بیگ ہمارے ساتھ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حسن، کیسے ہیں آپ؟ حسن پہلے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں، اور پھر آپ جب اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں یا ہم خود بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے یہ اس طرح کی چیزیں ہونا، سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے اس کا وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جو کہ جائز جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے نا، صحیح جگہ پہ جس سے کہتے ہیں، کیا انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پہ گولی چلانی اور کہاں نہیں چلانی؟ دیکھیں اس طرح کے واقعات اگر ہم گوگل پہ بھی ڈھونڈنا شروع کریں نا تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملیں گے، دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے پاکستان کے علاوہ۔ افسوس ہوتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی شخص اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ نالے میں بہہ کے مر جاتا ہے، گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، بجلی کے پول سے چپک کے مر جاتا ہے، کوئی مانجے سے کسی کی گردن کٹ جاتی ہے۔ یہ موتیں انٹرنیٹ پہ ہیں ہی نہیں، یہ صرف آپ کو پاکستان میں ملیں گی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، اس کو یہ بتانا چاہیے تھا، ملٹری کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کی یہ نہیں ہوتی۔ میں بولتا ہوں اس کا ٹریننگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہے انسانیت سے۔ جی کون سا لا اس چیز کی اجازت دیتا کہ بھائی آپ کسی بھی شخص کو اس طرح سے گولی مار سکتے ہیں، اور گولی بھی ڈائریکٹ دل میں مار دیا آپ نے۔ اگر کوئی شخص 19-20 آپ کو کوئی مشکوک بھی نظر آتا ہے تو قوانین یہ کہتے ہیں اس کے پیر پہ گولی مارے، بالکل۔ آپ نے اس کے ڈائریکٹ، وہ کرمنل تھوڑی تھا، وہ بچہ بیچارہ اگر ویڈیو بنا رہا تھا، خلاف بنا رہا تھا، حق میں بنا رہا تھا، چلے میں بولتا ہوں کہ اس مال کے خلاف کیوں نہ بنا رہا ہو ویڈیو، تو آپ اس کو روکیں گے نا؟ بالکل۔ آپ کو گولی مارنے کا تو کسی نے حق نہیں دیا۔ پھر یہ جو سلسلہ کیوں ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اور وہ کھلے عام جو ہے اپنی ڈبل کیبن گاڑیوں میں اسلحہ لہراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب ڈبل کیبن کی گاڑی رکتی ہے تو ان کے سیکیورٹی گارڈ کس طرح سے اترتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں کہ جیسے کوئی کرمنل آ گیا۔ ایک بار کیا ہوا، میں اپنی بچی کے ساتھ حسین آباد پہ کھانا وانا کھا رہا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے، تو وہ ایسے اترے، انہوں نے نقاب وغیرہ ڈالا ہوا تھا اور وہ یوں جمپ کر کے اترے، تو میری بچی ڈر گئی، بولیے کہ کیا کوئی ڈاکو آ گئے، یوں کر کے اس نے بولا، چھوٹی بچی ہے، تو میں نے نہیں بیٹا ڈاکو نہیں ہے، یہ وہ ہیں گارڈ ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا بھائی آپ ادھر، وہ یوں کھڑا ہو گیا گن لے کے نا، میں نے اب آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، تو اس نے اتنی بدتمیزی اور بھرمی کے لہجے میں مجھے بولا کہ اپنا کام کرو۔ میں ادھر اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کر رہا تھا، کون اجازت دیتا ہے مجھے؟ ابھی سعید غنی صاحب نے 2023 میں فروری میں 23 فروری کو یہ بولا کہ 3 مہینے کے لیے ہم لوگ امپوز کر رہے ہیں دفعہ 144، اب اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی۔ مجھے بتا دیں کون سی سڑک ایسی ہے جس پہ ڈبل کیبن میں گنڈے گارڈ نہیں بیٹھے ہوتے؟ ارے آپ تو OLX کھولیں ابھی، آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں، پیکیجز آ گئے، 4 گارڈ کے ساتھ ایک ڈبل کیبن اتنا رینٹ، خوفناک خوخار گارڈ کے ساتھ اتنا پیسہ، دلہا کے ساتھ آپ کو گارڈ چاہیے اتنا پیسہ۔ ابے دلہا وہ لڑکی بھگا کے تھوڑی لے کے جا رہا ہے، یہ کلچر بن گیا ہے، شادیوں میں گارڈ کے ساتھ دلہا آئے جا رہے ہیں، کیوں؟ اور ان کے ساتھ اسلحہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس ماحول میں بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟
بچہ تو سمجھے گا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں اسلحے کو چھپایا جاتا ہے. آپ مجھے کہیں بھی جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں پوری دنیا کے, ان کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوتی کیا؟ ادھر کہیں اسلحہ نہیں دکھے گا کیونکہ اسلحے کو چھپایا جاتا ہے. صحیح. حسن, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اس طرح سے اس کا تعلق کسی ٹریننگ سے یا ہتھیار تھما دینے سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسانیت سے ہے. انسانیت کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت جبھی جس انسان میں ہوگی اس میں پھر برداشت کا مادہ بھی ہوگا نا. بالکل ایسے ہی. عدم برداشت جس میں انسانیت نہیں, وہ خود نہیں, جس کے پاس اسلحہ ہوگا نا, جو پاورفل ہوگا اور اس کو پتا ہوگا اس شہر میں لاقانونیت اتنی ہے, کوئی بھی شخص کسی کو مار دے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, تو وہ تو اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں, وہ جو ڈکیت آتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے, اس کو معلوم ہے CCTV لگے ہوئے ہیں, سب کچھ لگے ہوئے ہیں, وہ کیوں مار کے چلے جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کی پکڑ کمزور ہے, کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے. 6 مہینے بعد اس کو بھی پاگل قرار دے دیے جائیں گے. ابھی سے اس نے ایکٹنگ تو کرنا شروع کر دی ہے. بولیں گے ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, ڈپریشن تھا, یہ گولی کھا رہا تھا 6 مہینے سے, یہ گولی اس لیے ہوتی ہے, یہ دیکھیں ڈاکٹر کی میڈیکل وہ ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے اس کے پاس, یہ ساری پرسکرپشن موجود ہے, یہ ساری چیزیں, اور وہ چھوٹ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. پھر سیاستدان کھڑے ہو جائیں گے اس کے گھر پہ, وہ جو بچہ مرا ہے بیچارہ, 5 لاکھ روپے لے کے, 10 لاکھ روپے لے کے, 15 لاکھ روپے لے کے, کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ازالہ ہے, فلانا ہے, کیس معاف کر دیں گے وہ لوگ. یہی تو ہوتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بڑا مشہور آرٹیکل تھا کچھ عرصے پہلے, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کی آنکھوں کے واسطے بھی گزرے گا, کہ ایک بچی اپنی ماں سے بولتی ہے کہ اماں سب کے گھر میں لوگ مر رہے ہیں, ان کے گھروں میں پیسہ آ رہا ہے, ہمارے گھر میں ہمارے ابو کب مریں گے, ہمارے گھر میں پیسہ کب آئے گا. آج یہ ہو گیا ہے, حالات ہو گئے. ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ ٹریننگ کا اس سے تعلق نہیں, ہتھیار تھمانے سے تعلق نہیں ہے, ساری انسانیت ہے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ بات کروں گی کہ لوگوں کے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہی ہے, جو آپ نے کہا لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آخر ایسے کیسے اس طرح سیکیورٹی گارڈز کو جو ہے وہ تعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ تو 15-18 ہزار روپے میں کیا آپ مجھے بتائیں, 15-18 ہزار روپے میں ملٹری ٹریننگ والا گارڈ ہوگا ان کے پاس؟ تو میں بول رہا ہوں چپلیں جوتے نہیں ہیں ان کے پاس. ایک جو جوتے ہوتے ہیں نا سیکیورٹی گارڈ کے, جو جوتے ہونے چاہیے وہ جوتے نہیں ہیں, چپلوں میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو دسترخوان روڈوں پہ NGOs کے لگے ہوتے ہیں اس پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ. انشورنس ان کے پاس ہے نہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بندوق جو ہے وہ یوں کر کے نہیں پکڑی جاتی بھائی, کہ سامنے اگر آپ سے مس فائر خدا نہ خاصا ہو تو سامنے والے کی کن پٹی اڑ جائے. بندوق آپ کو یوں پکڑنی ہوتی ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے کیری کرنی ہے بندوق. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی یوں کر کے سو رہا ہے, کوئی یوں کر کے سو رہا ہے. یہ میں نارملی بتا رہا ہوں, یہ آپ کسی بھی شارع فیصل پہ چکر لگا لیں, نظروں سے گزرتا ہے. اور خاص طور سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو 2-2 دن ایک ہی گارڈ سیکیورٹی پر مامور ہوتا ہے, اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. نہیں تو سیکیورٹی گارڈ میں بتاتا ہوں, گارڈ کمپنیز کا رول یہ ہے کہ اگر آپ کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور آپ کو ریپلیس کرنے والا بندہ شام کے 6 بجے آ رہا ہے, اور اگر وہ نہیں آتا تو اس کی نوکری آپ کو کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو دوبارہ 12 گھنٹے ہیں وہ بھی آپ کو کرنے ہیں, 36 گھنٹے لگاتار کام کرنے ہیں آپ کو. پھر ایسی صورتحال میں حسن پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کسی انسان سے؟ کوئی نارمل انسان تو پھر وہ نہیں ہوا نا. نہیں, اس شہر میں تو بے روزگاری ہے نا, آپ کو معلوم ہے. کوئی لائسنس یافتہ گارڈ نہیں ہوتے, کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. جو زیادہ بے روزگار ہوتا ہے, جس کی زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں, اس کو بول دیا جاتا ہے کہ کل سے کام پر آ جانا, یہ تمہاری 18,000 روپے تنخواہ ہے, بینک سے لیں گے وہ 40,000 45,000 روپے, جہاں پہ بھی وہ سپر مارکیٹ میں تعینات ہوگا, اس غریب کو دیں گے 18-20,000 روپے. اور وہ کیا کرتا ہے, اور اس کو بولا جاتا ہے کہ ڈکیت آئے تو بندوق چھوڑ کے بھاگ جانا. یہ گارڈ کی ڈیوٹی میں شامل ہے, آپ کسی بھی گارڈ کا انٹرویو کر لیں. حسن, آپ سماجی کام کرتے ہیں اور آپ کو ہر وقت اس پہ نظر ہے, آپ کی ان چیزوں پہ. جان کی حفاظت جیسا اہم کام یہ ایسے لوگوں کو کیوں دے دیا جاتا ہے جن کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں؟ جان کی حفاظت جو کر رہے ہیں ان کی بھی کون سی ٹریننگ ہے مجھے بتا دینا. آج کسی بھی شخص کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو جائے روڈ پہ, تو وہ بیچارہ یہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا کہ اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے پیٹرول پمپ کہاں ملے گا. اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے ارے یار میں موبائل کہاں چھپاؤں, کہیں ڈکیت آ کے میرا موبائل نہ چھین لیں. اور 15 منٹ کے اندر اس کے موبائل کی کارروائی ہو جاتی ہے. آپ نے تو پھر 15 منٹ کا ٹائم دیا ہے, یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ 2 سے 3 منٹ میں بھی یہ ہوتا دیکھا ہے. تو کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بھائی جو چھیننے والے ہیں ان کو کسی کا خوف ہی نہیں ہے, کسی کا ڈر ہی نہیں ہے. اب بھی میں کسی سیاستدان کو اپنے موبائل فون سے دھمکی دے دوں, 5 منٹ کے اندر مجھے چک نمبر سے اٹھا کے لے آئیں گے. تو ایسی صورت میں حسن کیوں نہیں ٹریک ہو رہا جو ڈکیت پکڑ رہا ہے بھائی, چھین رہا ہے موبائل, وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیونکہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو آپ سمجھتے ہیں سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اور بالکل ایسے ہی چلتا رہے گا, بالکل. کوئی جب تک آپ کے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی, جب تک یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں یہ ختم نہیں ہوگی, یہ سارا سلسلہ ایسا چلتا ہے. کل چیف منسٹر مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس تو کر دی کہ اسلحے کی نمائش پہ پابندی ہے, اب بھی آپ میرے ساتھ چلیں,
آپ مجھے بتا دیں کس نے نہیں پکڑا ہوا اسلحہ؟ کوئی نہیں، کون نہیں لہرا رہا؟ ارے جو ڈبل کیبن میں بیٹھے وہ تو یوں ہی پکڑے ہوتے ہیں صحیح کہ اگر ان سے مس فائر ہو تو سامنے موٹر سائیکل والے کی کنپٹی اڑے. بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بائک کے اوپر جو ہے اسی ارے طرح لوگ بیٹھے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے ہٹاتے ہیں یوں کر کے لاتے مار رہے ہوتے ہیں. ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ جائیں, آپ کبھی قریب تو لے کے جائیں. جیسے وہ پتہ نہیں ہمارے باپ ہیں کون ہیں, ان کے پاس کون سے پرمٹ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتے. حسن ہمیں کیا طریقہ اختیار ہمیں کچھ بھی نہیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہم بے بس ہیں, سیدھی بات ہے. ہمیں جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ انصاف کے لیے نہیں لڑتا نا. مسئلہ یہی ہے. وہ 10-15 لاکھ روپے اس کے گھر پہ کوئی سیاستدان پہنچا دیتا ہے, اب آپ دیکھیں یہ ایک ظلم نہیں کہ نوجوان جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, سعد ان کا نام, 24 ایئرز صرف ان کی ایج تھی, ان کے چھوٹے بچے تھے, پھر وہ بے روزگار. سب سے بڑا المیہ جو ہمارے یہاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بے روزگاری ہے. بے روزگاری بیچارہ وہ اپنے 2 پیسے کمانے کے لیے تو ویڈیوز بنا رہا تھا نا, کہ آج ابھی ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے کہ یار اس پہ کچھ ویوز آ جائیں گے, میرے پیسے بن جائیں گے, کچھ مونیٹائزیشن ہو جائے گی, اس سے میں اپنے گھر والوں کو کچھ آسانی کر دوں گا. لیکن ایک تو گورنمنٹ کی نوکری آپ دے نہیں رہے, پرائیویٹ کی نوکری وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے نہیں دے رہے. کس طرح سے تنگ کرتے ہیں. ایک بیچارہ پڑھا لکھا لڑکا اگر موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہا ہوتا ہے, اس کو روک کے پولیس والے کس طرح سے سوال پوچھتے ہیں. ان کو ڈکیت نظر نہیں آتے. ان کو یہ جو گارڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں, ایسا نہیں کر رہا کہ میں سارے گارڈ ایسے ہیں. وہ بھائی جو گارڈ ایسے کالے بھیڑیے ان کے اندر موجود ہیں ان کو تو پکڑیں. کتنے بینکس ہوتے ہیں ان کی, جب رابری ہوتی ہے, ادھر ڈکیتی ہوتی ہے, اس میں ملوث ہوتے ہیں گارڈز. بالکل گھروں کی ڈکیتیوں میں شامل ہوتے ہیں گارڈز, پلاننگ میں یہ شامل ہوتے ہیں. عوام تو اس وقت یہ دیکھ رہی ہے نا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کچھ چند سیکیورٹی ادارے تھے جو گارڈز رکھواتی تھی, لیکن اب تو ہر ٹرینڈ بن گیا ہے. اب تو ارے ابھی میں بول رہا ہوں نا, موبائل اٹھائیں, ابھی آپ موبائل اٹھائیں, بولے مجھے 2 گھنٹے کے لیے گارڈ چاہیے, 2 گھنٹے کے پیسے اس پہ لکھے ہوں گے, کتنے پیسے ہیں. آپ بولیں گے 1 دن کے لیے گارڈ چاہیے. ایسا گارڈ آپ کو کون سی سیکیورٹی دے گا جو صرف 2 گھنٹے ارے ابھی سیاسی کیمپین ہوئی ہے نا, کام کر رہا ہے, سیاسی کیمپین ہوئی ہے نا, تو جو سیاسی پارٹی تھی انہوں نے گارڈ ہائر کیے ہوئے تھے 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے گاڑیاں ہائر کی ہوئی تھی. پورے پیکیج مل رہے ہیں, ان کی تو چاندی ہو گئی ہے. پورے پیکیج مل رہے نا. آپ OLX کھولیں, آپ انٹرنیٹ تو کھولیں, گارڈ کمپنیوں نے پیکیج نکالی ہے. اور تو یہ ہو گیا کہ کسی کو دھمکانا ہے, کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں, ان کے لیے بھی سروسز ہیں. یہ چیزیں انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں. اب جن کے پاس, ابھی بحیرہ ٹاؤن میں کیا ہوا تھا, وہ جو بچے کو مارا تھا جزلان کو, کیا ہوا تھا, ان 15-20 لڑکے جو تھے ان کے پاس سب کے پاس اسلحہ تھا. ان کا آپس میں لڑائی ہوئی, رنجش ہوئی, اس نے گولیاں مار دی. جب ہر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا نا, وہ کسی بھی طرح سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. یہ چیز ہو رہی ہے. صحیح آپ نے بالکل بات کی. یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ہم بے بسی کی تصویر ہی بنے نظر آتی ہے. پھر عوام, چاہے وہ کراچی کی عوام ہو یا کسی بھی شہر کی, ہم کراچی کی بات کرتے تو یہاں پہ صرف ہم اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان ہیں. وہ سیکیورٹی کمپنی بین بھی ہوئی ہوگی, یا کسی بھی اس کے اوپر JIT بنی ہوگی, یا اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کمیٹی بنی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کچھ ہونے والا ہے, اور نہ کچھ ہوگا. ابھی آپ جتنی باتیں کر لیں, 4 دن کے لیے ایشو اٹھتا ہے. ابھی 9 جون کو انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا, سب اس میں لگ جائیں گے. پھر کوئی 1 کروڑ روپے کی گائے لے آئے گا, اس کے اوپر لگ جائیں گے سارے کیمرے, سب بھول جائیں گے اس کو. کیونکہ سماجی کارکن ہیں اور آپ ہر چیز پہ آپ کی نظر ہے, یقیناً آپ نے باتیں صحیح کہی ہیں. لیکن یہاں پھر بھی میں آپ کو کہوں گی بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کو ضرور اپنے پروگرام میں دوبارہ دعوت دوں گی. اور ناظرین کو یہاں پہ کہوں گی کہ اب یہ جو ایک ہوپ ہے نا, امید, اس کو کبھی بھی جو ہے نا ختم نہ ہونے دیں. تو اچھی امید جو ہے وہ قائم رکھیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے.